منبر نور میں تشریف فرما جمعیت اب منبر معزز سامعین کرام اسلامی رشتے کی مائی بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندے پروردگارم امت خیر الورا، دوست دار چار یارم اہل بیت مصطفیٰ، دانا تابع ہر ولی پاسبائے قوسنا، مذہب حنفیہ دارم مسلک احمد رضا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غمزدوں کا سہارا۔ جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، بہت اچھے کلام آپ نے میرے بھائی شاعر اسلام مداحی خیر الانام بلبل باغ مدینہ جناب امن نوری صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی ہے۔ بڑی اچھی نقابت میرے بھائی، میرے رفیق، میرے عزیز حضرت مولانا عرفان القادری مصباحی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی، اور ان سے قبل آپ نے بڑی اچھی تقریر حضرت مولانا مناظر حسین صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی۔ ہمارے حافظ و قاری تسلیم صاحب قبلہ منبر نور کی تشریف فرما ہے۔ اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہمارے الحاج مولانا سلیمان صاحب قبلہ منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ بڑی محبتیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں اس پروگرام کو سجانے میں، حضرت کی پروردگار حضرت کے علم و عمل و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات یہاں پر بیٹھ جائیں۔ بس ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ حضرات اپنی قسمت پہ جتنا فخر کریں وہ کم ہے، کیونکہ آج آپ کے دیار محبت میں وہ ہستی تشریف لائی ہے۔ یقین مانیے میں منبر نور پہ کھڑے ہو کر کے بول رہا ہوں کہ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہو، اتنے لوگ اسٹیشن اور ایئرپورٹ پہ صرف حضرت کو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ حضرات اس ہستی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مجمع میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے کہ کوئی بھی شاعر پڑھے یا کوئی بھی خطیب آئے یا ہمارے نقیب صاحب ہوں، بس اپنی مرضی کا کام کر رہے ہیں۔ جب بھی جلسے میں آیا کرو تو مولوی، شاعر اور خطیب کے نام پہ مت آیا کرو، بلکہ یہ سوچ کے آیا کرو کہ جلسے کو نسبت کس ہستی سے ہے۔ آج دیکھیے، آج کے جلسے کو نسبت سرکار غوث اعظم سے ہے۔ سرکار غوث اعظم کی محبت میں جب یہاں آؤ گے تو قیامت کے دن سرکار غوث اعظم آپ کی محبت میں کھڑے ہو جائیں گے۔
تو غوث اعظم کی محبت میں آپ یہاں پر بیٹھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ آج آپ کے دیار محبت میں آیا ہے۔ حسنی حسینی سید جسے کہا جائے وہ شہزادہ آج آپ کے دیار محبت میں ہے۔ آل رسول دعا کرنے یہ تو ان کے خاندان کی بات ہے، ان کے گھر کی بات ہے۔ ہم دعا کریں تو ہو سکتا ہے رد ہو جائے، اور وہ دعا کر دیں تو نانا مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے، اور دعا کر دیں تو ہو سکتا ہے اس بستی کی قسمت سنور جائے، ہے نا؟ بہت اچھے کلام آپ نے سماعت کی۔ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں منقبت کے 2-3 شعر پڑھوں گا، اس امید پہ کہ قیامت کے دن جب میرا نامہ اعمال کھلے تو غوث اعظم کی تعریف کرنے والوں میں مجھ گناہگار کا بھی نام آ جائے۔ اس امید پہ میں پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی مرضی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ سے ضرور نواز دیں، اور باقی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ حضرات یہاں پر تشریف رکھیں۔ ہو مجھے پہ بھی چشم کرم غوث اعظم، ہو مجھے پہ بھی چشم کرم غوث اعظم، ہو مجھے پہ بھی چشم کرم غوث اعظم، تو مٹ جائے سب رنج و غم غوث اعظم، تو مٹ جائے سب رنج و غم غوث اعظم، بلا لو مجھے اپنے در پہ بلا لو، بلا لو مجھے اپنے در پہ بلا لو، کہ یادوں سے ہے آنکھ نم غوث اعظم، کہ یادوں سے ہے آنکھ نم غوث اعظم، تیرا ذکر کرتا رہوں گا ہمیشہ، ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہوں گا، میرے دم میں جب تک ہے دم غوث اعظم، میرے دم میں جب تک ہے دم غوث اعظم، تو مٹ جائے سب رنج و غم غوث اعظم، بنایا ہے دیوانہ اپنا مجھے گرے، بنایا ہے دیوانہ اپنا مجھے گرے، ارے لحد میں بھی رکھنا بھرم غوث اعظم، لحد میں بھی رکھنا بھرم غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، سر حشر رکھنا بھرم غوث اعظم۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 منٹ تک آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بعد 1 گھنٹے تک میں آپ کو برداشت کر لوں گا۔ پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبی کشتی کو ترا دیتے ہیں غوث اعظم، اور با خدا ایسی عنایت تو نہ دیکھی نہ سنی، پاؤں اکھڑے تو جمع دیتے ہیں غوث اعظم، پاؤں اکھڑے تو جمع دیتے ہیں غوث اعظم، چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم، شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم۔ حضرات
ہمارے مناظر بھائی نے بڑی اچھی تقریر کی، وہی آیت کریمہ میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن آؤ اسی کے تناظر میں ذرا باتیں آپ سماعت کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات سچے کون لوگ ہیں؟ سچے کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیوں؟ کیونکہ ہر نمازی سچا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اپنی نمازوں کی ذمہ داری امام کو دے دی، امام کو اپنی نمازوں کا ضامن بنا دیا، مسجد سے باہر نکلا، اسی امام کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی امام کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی امام پہ غلط الزامات لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ چلا ہر نمازی سچا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّائِمِينَ، روزداروں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ہر روزے دار سچا نہیں ہوتا۔ روزہ رکھا جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر کے چغلی کر رہا ہے، روزہ رکھ کر کے غیبت کر رہا ہے، ہر روزے دار بھی سچا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْحَاجِّينَ، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ہر حج کرنے والا بھی سچا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے خطرناک حاجی ہم نے دیکھے ہیں جو حج جانے سے پہلے بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اور جب حج کر کے واپس آ گئے تو ہمیشہ ان کی نیت جو ہے کھوٹ میں آ گئی، کیونکہ وہ جنت کا سرٹیفکیٹ جو لے کر کے وہاں سے آ گئے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، ہر حج کرنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر روزہ رکھنے والا سچا نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جو سچا ہوگا وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، جو سچا ہوگا وہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا، جو سچا ہوگا وہ حج اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، جو سچا ہوگا وہ زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دے گا۔ حضرات اب ہم پوچھتے ہیں کہ سچے کون لوگ ہیں؟ آؤ تو قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جسے اپنے بھی مانتے ہیں اور غیر بھی مانتے ہیں۔ ہم نے مسجد کے دروازے پہ دیکھا ہے کہ جہاں مسلم کھڑے ہوتے ہیں وہیں غیر مسلم بھی کھڑے ہوتے ہیں، تاکہ مولانا فجر کی نماز پڑھ کے آئیں اور ہمارے بچوں پہ قرآن پڑھ کے دم کر دیں، ہمارے بچے مصیبتوں سے محفوظ رہیں، ہمارے بچے پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ پتہ چلا قرآن کو اپنے بھی مانتے ہیں، قرآن کو غیر بھی مانتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن، ہر چیز کا بیان تیرے اندر موجود ہے، ہر چیز کا ذکر تیرے اندر موجود ہے، ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے نہ علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ مگر شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر جب امریکہ میں ریسرچ کیا گیا تو سمندر سے موتی نکال لیے گئے۔ مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو صرف فارملٹی نبھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن خوانی میں جا کر کے ایک دو رکوع پڑھا یا آدھا پارہ پڑھا یا پورا پارا پڑھا، پڑھ کر کے رکھ کر کے چلا آتا ہے۔ اور جب غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ نکالنے کے لیے پڑھتا ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن میں ہے، نوح کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کی خلت کا ذکر قرآن میں ہے، اسماعیل کے وجہ ایثار کا ذکر قرآن میں ہے، زکریا کی معصومیت کا ذکر قرآن میں ہے، یحییٰ کی شہادت کا ذکر قرآن میں ہے، سلیمان کی بادشاہت کا ذکر قرآن میں ہے، داؤد کی خلافت کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یوسف کے حسن کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یعقوب کے صبر کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت ایوب کے صبر کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ کے جلال کا ذکر قرآن میں ہے، ہارون کی فصاحت و بلاغت کا ذکر قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جمال کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کی عظمت کا ذکر قرآن میں ہے، صدیق کی صداقت کا ذکر قرآن میں ہے، فاروق کی عدالت کا ذکر قرآن میں ہے، عثمان کی سخاوت کا ذکر قرآن میں ہے، علی کی
शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, इमाम बाकिर की इमामत का जिक्र कुरान में है, ज़ैनुल आबिदीन के तक़वे का जिक्र कुरान में है, इमाम आज़म अबू हनीफा की इमामत का जिक्र कुरान में है, गौसे आज़म की करामत का जिक्र कुरान में है, गरीब नवाज की शान विलायत का जिक्र कुरान में है, वलियों का जिक्र कुरान में है, मुत्तकियों का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, अफ्ताब की कुतबियत का जिक्र कुरान में है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हमने कहा ये कुरान तेरी अजमत का जवाब नहीं, तेरी शान का जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का जवाब नहीं, ये कुरान तू अल्लाह की किताब है, तेरे अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। रब फरमाता है वला रत्बियों वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्कतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हमने कहा है कुरान अल्लाह ने मुतलक फरमाया है वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान तू बता सच्चे कौन है, किसके साथ रहने का रब हमें हुक्म फरमा रहा है। तो कुरान जवाब देता है 5वां पारा 6ठे रुकू पे देख, रब इरशाद फरमा रहा है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। अल्लाह 6ठे पारे में 5वें पारे के 6ठे रुकू पे फरमा रहा है नबीयीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालेहीन सच्चे हैं। अरे अपने लफ्जों में यूं कह लो कि पीलीभीत के शाहजी मोहम्मद शेर मियां सच्चे हैं, बरेली की आला हजरत सच्चे हैं, मुफ्ती आजम हिंद सच्चे हैं, हुजूर ताजुल शरिया सच्चे हैं, शाहदाना वली सरकार सच्चे हैं, हुजूर वली मोहम्मद सच्चे हैं, हुजूर शराफत मियां सच्चे हैं। और आगे बढ़ो महरेरा शरीफ के शाह बरकात सच्चे हैं, आले रसूल सच्चे हैं, अबुल हुसैन अहमद नूरी सच्चे हैं। और आगे बढ़ो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी सच्चे हैं। और आगे बढ़ो हुजूर साहिब दावत सुगरा सच्चे हैं। और आगे बढ़ो हुजूर सरकार मसौली सच्चे हैं, हुजूर नूर मियां सच्चे हैं। और आगे बढ़ो हुजूर साबिर पाक कलियरी सच्चे हैं, बाबा फरीद सच्चे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, जुनैद बगदादी सच्चे हैं, सिदरी सत्ती सच्चे हैं, मारूफ करखी सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर सच्चे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, उमर फारूक आजम सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं। मेरे नबी के दामन को पकड़ लो, पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन ना छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन ना छूटेगा, माहौल गर्चे अपने मुआफी किए नहीं है सरकार मगर आपका दामन ना छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर हस्ताने मिल्लत, जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अल्लाह कुरान में फरमाता है वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब उन्हीं सच्चों में एक सच्चे का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, एक सच्चे का जिक्र। अब सुने मेरी तकरीर, एक सच्चे का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनना। अगर किसी भाई को कोई हाजत हो तो वो अभी जा सकता है। सुने, उन्हीं सच्चों में एक सच्चा, लोग दीवाना कहे, लोग उसे पागल कहे, और जब गलियों में गुजरे तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारे, डेले फेंक करके मारे। और लेकिन शान जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। हदीसे पाक नबी फरमाते जमीन पे कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है। लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्राहु, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। ऐसे बाल बिखरे, तुम देखोगे कि वो बाल बिखरे होते हैं, लिबास फटा होता है, लेकिन उनकी शान क्या होती है। आओ जरा देखो, उसी शख्सियत का मैं
ذکر کرنے جا رہا ہوں جسے لوگ تو دیوانہ کہہ رہے تھے، لوگ تو جسے پاگل کہہ رہے تھے، لیکن ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام کے مجمع میں آقا تشریف فرمائے، نبی نے ارشاد فرمائے میرے صحابہ آج میں تمہارے سامنے اپنے ایک عاشق کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے سوچا آقا میرے بارے میں کہیں گے، عمر فاروق اعظم نے سوچا آقا میرے بارے میں کہیں گے، عثمان غنی نے سوچا آقا میرے بارے میں کہیں گے، مولا علی نے سوچا آقا میرے بارے میں کہیں گے، بلال حبشی نے سوچا آقا میرے بارے میں کہیں گے۔ تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی کسی کا حسن دیکھ کے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کا اخلاق دیکھ کے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی دولت دیکھ کے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کا پیار دیکھ کے محبت کرتا ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، ابو بکر تم نے میری عبادت دیکھی مجھ سے محبت کی، اے عمر تم نے میرا اخلاق دیکھا مجھ سے محبت کی، اے عثمان تم نے میری شان دیکھی مجھ سے محبت کی، اے میرے علی تم نے میرا کردار دیکھا مجھ سے محبت کی، لیکن قرن میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے، قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کو اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ اویس قرنی کے لیے نبی فرما رہے ہیں قرن میں میرا دیوانہ رہتا ہے، اس نے بظاہر میرا دیدار نہیں کیا ہے، اس وقت اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کو پہلے سفید داغ کی بیماری ہو گئی تھی، اس نے دعا کی اللہ نے بیماری کو دور فرما دیا ہے، اس کے بدن کے ایک حصے پر 1 درہم کے برابر وہ سفید داغ رہ گیا ہے، وہی میرے اویس کی پہچان ہے، وہی میرے اویس کی نشانی ہے۔ حضرات اب ذرا ذہن کو قریب کرو، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آتا ہے، کچھ لوگ یمن سے حج کرنے کے لیے آئے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا تم میں سے یمن سے کون کون آیا ہے؟ کئی لوگ کھڑے ہو گئے، فرمایا وہ لوگ بیٹھ جائیں جو یمن سے آئے ہیں، وہ کھڑا رہے جو قرن سے آیا ہے، سب بیٹھ گئے، ایک شخص کھڑا رہا۔ تاریخ میں ملتا ہے یہ حضرت اویس قرنی کا چچا زاد بھائی تھا، جو حضرت اویس قرنی کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جو حضرت اویس قرنی کے غریب ہونے کی وجہ سے، پھٹی ہوئی چادر ہونے کی وجہ سے حضرت اویس قرنی کا مذاق اڑاتا تھا، ہنسی بناتا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے پوچھا تم قرن سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں قرن سے آیا ہوں۔ عمر فاروق اعظم نے پوچھا تم قرن میں کسی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بتائیں امیر المومنین کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ فرمایا کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا حضور کس پاگل کی بات آپ کر رہے ہو، کس دیوانے کی بات آپ کر رہے ہو؟ عمر فاروق اعظم نے فرمایا تو پاگل کسے کہہ رہا ہے؟ کہا حضور وہ عجیب کام کرتا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، تو اسے ہم پاگل نہ سمجھے تو کیا سمجھے؟ عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جسے تو پاگل کہہ رہا ہے، جسے تو دیوانہ کہہ رہا ہے، اس کا مرتبہ نبی نے بیان کیا ہے، اس کی شان نبی نے بیان کی ہے، اور جس کا مرتبہ نبی بیان فرما دے اس کا مرتبہ کبھی گھٹ نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ حضرات تو یہی حضرت اویس قرنی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو جب گلیوں سے گزرتے تھے تو بچے ان کو پتھر مارتے تھے، تب اویس قرنی کہتے تھے اے بچوں مجھے موٹے موٹے پتھروں سے نہ مارا کرو، میرے جسم سے خون نکلتا ہے، میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، میرا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، مجھے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو تاکہ میرے جسم میں چوٹ تو لگے لیکن میرا وضو نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر، یہ اویس قرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، حضرت مولا علی شیر خدا آئے، اویس قرنی کو تلاش کرتے ہوئے جب قرن میں پہنچے، کسی نے کہا جب تک ان کی ماں زندہ تھی تب تک تو وہ ہماری بستی میں رہتے تھے، لیکن جب سے ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے جنگل میں چلے گئے ہیں، وہ بستی کی طرف نہیں آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جنگل میں گئے، دیکھا تو اویس قرنی نماز پڑھ رہے تھے، اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے صحابی نے سلام کیا، اویس قرنی نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے یا مولا علی شیر خدا نے پوچھا اے اویس کیا میں تمہارا داہنا ہاتھ دیکھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔ جب داہنا ہاتھ دیکھا تو اس پر وہ سفید داغ کی نشانی موجود تھی جو میرے نبی نے بیان فرمائی تھی۔ کہا تم اویس بن احمر ہو؟ کہا ہاں میں اویس بن احمر ہوں۔ کہا اویس تمہیں میرے نبی نے سلام کہا ہے۔ اتنا سننا تھا اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے ساری خدائی سلام کہے وہ
نبی اویس قرنی کو سلام بھیج رہا ہے، وہ نبی اویس قرنی کو سلام کر رہا ہے۔ جب اتنا سنا اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر ایک بار اور بتا دو، جب میرے نبی کے لبوں پر میرا نام آیا تھا تو میرے نبی کا مبارک چہرہ کیسا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اویس تمہیں نبی نے سلام کہا ہے، فرط محبت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ حضرت علی شیر خدا نے پوچھا اویس ہم ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میرے نبی کی محبت میں بلال حبشہ سے آ گئے، صہیب روم سے آ گئے، اے بلال اے اویس ذرا اتنا تو بتاؤ، سلمان فارس سے آ گئے، تم یمن میں رہ کر کے پاس میں رہ کر کے نبی کی بارگاہ میں نہ پہنچ پائے۔ تب اویس قرنی نے گفتگو کا انداز چینج کرتے ہوئے پوچھا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے تو ذرا ایک بات بتاؤ، میرے نبی کی بھاؤں مبارک ملی ہوئی تھی کہ جدا تھی؟ ارے کس کی ہمت تھی جو نبی کو چہرہ بھر کر کے دیکھ لے؟ میرے نبی کے چہرہ انور پر کسی کی نظر نہیں جمتی تھی۔ اویس قرنی نے جب اتنا پوچھا دونوں صحابی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اویس قرنی کہتے ہیں علی میں بتاتا ہوں میرے نبی کی بھاؤں مبارک کا عالم یہ تھا کہ جب دور سے دیکھو تو لگتا تھا کہ ملی ہوئی ہے اور جب قریب سے دیکھو تو لگتا تھا کہ جدا جدا ہے۔ اللہ اکبر! ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں رہا محروم رہا۔ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں رہا محروم رہا۔ بن دیکھے اویس قرنی نے بھی عشق نبی کا جام لیا۔ اویس قرنی نے بظاہر نبی کا دیدار نہیں کیا لیکن خواب میں کئی مرتبہ اپنے نبی کا دیدار کیا۔ میرے نبی نے خواب میں کئی مرتبہ آ کر کے اپنے عاشق کو اپنا دیدار کرایا۔ اب میں نے یہ واقعہ کس لیے بیان کیا تھا؟ نبی کے بعد میں نبوت کے بعد میں سب سے بڑا درجہ جو آتا ہے وہ صحابیت کا درجہ آتا ہے۔ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابی کا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ تبے تابعی اسے کہتے ہیں جو تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابی کا ہے۔ اویس قرنی صحابیت کے درجے سے محروم رہے، اویس قرنی صحابیت کے منصب سے محروم رہے۔ تابعین کے سردار کہے جاتے ہیں، سید التابعین کہے جاتے ہیں، لیکن صحابیت کے درجے سے محروم کس لیے رہے؟ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح۔ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کا دیدار بظاہر نہ کر سکے۔ ایک بار ماں سے اجازت لی تھی امی میں نبی کا دیدار کرنے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے 8 پہر کی اجازت دی تھی، 4 پہر جانے میں خرچ ہو گئے اور 4 پہر واپس آنے میں خرچ ہو گئے۔ اتفاق یہ کہ اس دن نبی اپنے کاشانہ رحمت میں تشریف فرما نہیں تھے، میرے آقا کسی ضروری کام سے تشریف لے گئے تھے۔ جب میرے آقا تشریف لائے فرمایا مجھے میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، کیا میرا اویس آیا تھا؟ اللہ اکبر! یہ ہے میرے نبی کی شان اور یہ ہے حضرت اویس قرنی کا مقام۔ ذرا سنو تو پیارے مسلمانوں، ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس قرنی صحابیت کے درجے سے محروم رہے۔ میرے آقا نے ان کو سلام بھیجا، میرے نبی نے اپنا پیرہن شریف بھیجا، اپنا جبہ مبارک بھیجا، فرمایا میرے اویس سے کہنا کہ وہ میری گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا، کتنی بڑی شان ہے ماں باپ کی۔ آج انسان ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آج دولت کیا آ جائے بیٹے کے پاس میں، آج تھوڑا سا روپیہ کیا آ جائے بیٹے کے پاس میں، ماں باپ کے لیے کہتا ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اگر اپنی دولت سے تھوڑا سا کوئی گاڑی وغیرہ خرید کر کے لے آئے تب کہتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ مجھے بتا کیا باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا تھا؟ تیرا باپ شدت کی گرمی میں جا کر کے نہ جانے کہاں کہاں مزدوری کر کے آیا تھا، لوگ پانی کی بوتل خرید کر کے پانی پیتے تھے، تیرا باپ مسجد میں جا کے ٹنکی سے پانی پی کر کے آتا تھا۔ لوگ پوچھتے تم اتنی دور جا کر کے پانی کیوں پینے جاتے ہو؟ تو کہتا تھا کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں پیسے نہیں بچاؤں گا تو پھر کون بچائے گا؟ میرے بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ مجھے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے بڑا آدمی بنانا ہے، مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے۔ آج وہی بیٹا گریجویشن پاس کر لے، آج وہی بیٹا گریجویٹ بن جائے، آج وہی بیٹا تعلیم حاصل کر دے، وہی بیٹا ماں باپ کے لیے کہتا ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ سب کچھ تو میں نے اپنی محنت سے کیا ہے۔ یاد رکھو نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، بولے آقا میرے ماں باپ کا میرے لیے کیا مرتبہ ہے؟
है। नबी फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और अगर माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा। देखो नब कितना बड़ा मर्तबा माँ बाप का है। नबी फरमाते रिजाउल वालिद रिजाउल्लाह व सखतुल वालिद सखतुल्लाह, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आज लोग दुआएं कराने के लिए जाते हैं, आलिम साहब मेरे लिए दुआ कर दो, पीर साहब मेरे लिए दुआ कर दो। अरे आज हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं हैं, क्योंकि घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप के बाल सफेद पड़ गए हो, अगर वो अपने हाथ अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए उठा दे तो अल्लाह उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती है। नबी फरमाते जिसकी माँ 100 बद्दुआएं दे अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल फरमाता है। और माँ अगर 100 दुआएं दे दे अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द फरमा देता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते। कितनी बड़ी नेमत है माँ बाप, जरा सोचो तो सही। आज हम माँ बाप की कदर नहीं करते, आज हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते। आज हमारे माँ बाप घर के अंदर बैठे हुए ये इंतजार करते रहते हैं कि काश मेरा बेटा मुझसे मेरी खैरियत पूछ लेता, काश मेरा बड़ा बेटा मुझसे मेरा हाल पूछ लेता, काश मेरा छोटा बेटा मुझसे मेरा हाल पूछ लेता। माँ बाप दवाई के लिए परेशान बैठे रहते हैं, पूरी पूरी रात बुखार में काट देते हैं, पूरी पूरी रात अपनी खांसी में गुजार देते हैं। और बेटा है दोस्तों के साथ जाकर के 200 का डिनर करके बाहर से आता है। बता बूढ़े माँ बाप घर के अंदर बैठे हुए एक एक पैसे को परेशान है, और ये होटलों में जाकर वेटरों को 100 रुपए टिप दे करके आता है। याद रखो अल्लाह दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो अपने माँ बाप को दिया जाए। तुम जो खर्चा बाहर देखकर खर्च करके आ रहे हो वो खर्चा तुम्हारे काम नहीं आएगा। सबसे बेहतर खर्च वो है जो तुम अपने माँ बाप को दोगे। अगर माँ बाप को दोगे तो अल्लाह तुम्हें उसके बदले में न जाने इतना देगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगा। आओ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत होते हैं, माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा है। नबी की बारगाह में चलो, एक सहाबी आए बोले आका मेरा बेटा मुझे किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देता। नबी ने फरमाया इसके बेटे को बुलाओ। जब उसके बेटे को बुलाया जाता है नबी ने फरमाया क्यों तू अपने वालिद को किसी चीज को छूने नहीं देता। तब उन्होंने कहा आका मेरे वालिद का दिमागी संतुलन अब इस दहलीज पे पहुंच गया है कि वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसे तोड़ देते हैं, मिट्टी के बर्तन को छूते हैं तोड़ देते हैं। आका इसलिए मैं उन्हें कोई चीज छूने नहीं देता। नबी को जलाल आ गया, आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया तूने अपने बचपन को फरामोश कर दिया, तूने अपने बचपन को भुला दिया। जब तू छोटा था तू बर्तन तोड़ दिया करता था, तब तेरा बाप तुझसे कुछ नहीं कहता था बल्कि दूसरे बर्तन ला करके रख दिया करता था। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया अंता व मालो का ले अभी का, तू और तेरा माल सब तेरे बाप के लिए है, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है, तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। जरा सोचो तो सही माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत होते हैं। आओ मौलाना रूम की बारगाह में चलो। मौलाना रूम फरमाते हैं एक शख्स ने अपने एक शख्स का बेटा बचपने का आलम था, बच्चा पहली बार बोला और दीवार के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। बच्चे ने कहा अब्बा ये दीवार पर क्या बैठा हुआ है। तो उसके वालिद तो इस वजह से खुश थे कि मेरा आज बेटा आज पहली बार बोला है। अपने बेटे को पहली बार बोलते हुए देखा, बाप की खुशी की इंतहा न रही। बेटे को सीने से लगाया, बेटे की पेशानी को चूम के कहा मेरे लाल ये कौवा है। उसकी जुबान पे नहीं चढ़ पा रहा था। फिर दोबारा बेटे ने पूछा अब्बा ये क्या बैठा है। कहा बेटा पेशानी को चूम के कहा बेटा ये कौवा बैठा है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि 40 मर्तबा बेटे ने पूछा था। बाप ने 40 मर्तबा बेटे की पेशानी को बोसा दे के कहा था कि बेटा ये कौवा बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, जरा बहुत गौर से सुनना प्यारे मुसलमानों। बाप ने 40 मर्तबा मोहब्बत से जवाब दिया था। और जब वही बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचा, जब वही बाप बूढ़ा हुआ तो बाप ने सोचा लाओ अपने बेटे का मैं इम्तिहान लूं। तब अपने बेटे से कहा था बेटा ये दीवार पर क्या बैठा है। तो बेटे ने कहा अब्बा
तुम को दिख नहीं रहा है, ये इसको कौआ कहते हैं। बाप ने सोचा लाओ फिर पूछूं। कहा बेटा थोड़ी समाज भी कमजोर हो गई है, मेरे लाल इसे क्या कहते हैं? तब बेटे ने कहा अब्बा जब सुना नहीं जा रहा है तो क्यों बार बार पूछ रहे हो? इसे कौआ कहते हैं। अल्लाह अकबर। बाप की आंखों में आंसू आ गए। जब बाप को रोते हुए बेटे ने देखा तो कहा अब्बा रो क्यों रहे हो? कहा बेटा जब तू बचपन में था, जब तुझसे बोला नहीं जा रहा था, तू पहली बार बोला था मेरे लाल, तूने मुझसे पूछा था कि दीवार पर क्या बैठा है, तब मैंने तुझे मोहब्बत से जवाब दिया था कि ये कौआ बैठा है। तूने 40 मरतबा मुझसे पूछा था, मैंने 40 मरतबा तुझे मोहब्बत से जवाब दिया था। आज मैंने तुझसे 2 मरतबा पूछा बेटा, तू मुझ पे नाराज होने लगा। याद रखो बाप बाप होता है। बाप जैसी नेमत तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी, माँ जैसी नेमत तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी। चिराग लेकर के भी ढूंढोगे ना तब भी तुमको इन जैसी नेमत तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी। आओ जरा देखो, वही मौलाना रूम लिखते हैं कि एक दिन एक लड़के की बीवी ने कहा तुम्हारा बाप पूरी रात खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, मुझे भी नींद नहीं आती, पूरी रात ये बुड्ढा खांसता रहता है। ऐसा करो इनका बिस्तर मेरे घर से कहीं और करो। बेटे की समझ में बात आ गई। बेटे ने अपने अब्बा से कहा अब्बा आप ऐसा करो, जहाँ जानवर बनते हैं जिन्हें हम लोग सार कहते हैं, और पता नहीं आपकी तरफ क्या बोलते होंगे, हजरात कहा कि अब्बा जहाँ जानवर बनते हैं आप उस घर में लेट जाया करो। बाप ने कहा बेटा किस लिए? कहा अब्बा जब तुम रात भर खांसते हो मेरे बच्चों की नींद उड़ जाती है, मेरी बीवी सो नहीं पाती है, अब्बा हमारी नींद खराब होती है आपकी खांसी की वजह से। तब बाप ने कहा था बेटा क्या उसके बाद तू सुकून से सो जाएगा अगर मैं यहाँ से चला जाऊं? तो कहा हाँ अब्बा जब खांसी नहीं होगी तो हम आराम से सो जाएंगे। बाप ने बेटे की मर्जी के लिए, बाप ने बेटे की रजा के लिए कहा ठीक है मेरे लाल, जहां तू चाहे वहां मेरा बिस्तर कर दे। बाप को उठा करके ले गया बेटा, एक कंबल लेकर के गया, उसका बेटा भी उसके साथ में चला, और जब बेटा साथ साथ चला उसने बाप का बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया। उसने एक कंबल दिया, कहा अब्बा जब ठंड लगे तो इस कंबल को ओढ़ लेना। उसके बेटा जो साथ में था उसने वो कंबल अपने हाथ में लिया, पैर से दबाया और उस कंबल को आधा फाड़ लिया और आधा अपने दादा को दिया और वालिद से बोला चलो अब्बा आप घर चलते हैं। उसके बाप ने कहा बेटा ये कंबल का तू क्या करेगा? बहुत अच्छी रजाई घर में रखी है बेटे, बहुत बहुत अच्छे कंबल घर में रखे हुए हैं मेरे लाल, तू इसका क्या करेगा? ये दादा को दे दे, तूने क्यों फाड़ दिया? तो उस बच्चे का जवाब सुनो, मौलाना रूम फरमाते हैं उस बच्चे ने कहा था अब्बा आज दादा भी बुढ़ापे में पहुंच गए, खांसने लगे, तब तुमने उनका बिस्तर बाहर कर दिया। ऐ मेरे अब्बा जब तुम बुढ़ापे में पहुंचोगे, जब तुम इसी तरह से परेशान करोगे तो मैं तुमको जब ऐसे ही जानवरों के बंधने की जगह पे छोड़ करके आऊंगा तब मैं ये आधा कंबल तुमको दे करके जाऊंगा। पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आएगी। भलाई चाहते हो तो माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, भलाई चाहते हो तो माँ बाप का कहना मानो। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं, माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया आई, रोने लगी। उमर फारूक आजम ने फरमाया अम्मी क्या बात है, किस लिए रो रही हो? कहा आका मेरा बेटा जवान है, मुझे बहुत सताता है, मुझे बहुत परेशान करता है। ओ माँ बाप की नाफरमानी करने वालों सुन लो, माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है। अगर तुम रात के 12 बजे भी ना पहुंचो तो माँ की आंख नहीं लगती है मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरा लाल आ रहा होगा। फोन कर करके बार बार बेटे को पूछती है मेरे बेटे कहाँ चला गया, और जब बेटा फोन काट देता है तब माँ इसी उम्मीद में रहती है कि काश मेरा बेटा आ रहा होगा, सफर में होगा, रास्ते में होगा, इसलिए फोन काट रहा है। लेकिन हद तो तब होती है जब बेटा फोन स्विच ऑफ करके रख देता है, तब माँ के दिल पे कैसी बीतती है वो तो वो एक माँ ही समझ सकती है। आओ जरा देखो तो सही। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने कहा आका मेरा जवान बेटा है, मुझे बहुत सताता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद में आपने 2 किलो का पत्थर उसके पेट पर बांध दिया, और बांधने के बाद कहा कि खाना भी इसी पत्थर के साथ खाना है, तुझे जहां भी जाएगा ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा।
گا، شام کو سوئے گا تو پتھر کا وزن ہٹنا نہیں چاہیے، تیرے پیٹ پر ہی پتھر بندھا ہوا رہے گا۔ گھر پر گیا 2 گھنٹے کاٹنا زندگی کے دشوار ہو گئے، پریشان ہو گیا، اپنی ماں سے کہتا ہے امی عمر فاروق اعظم سے کہہ کے یہ پتھر ہٹوا دے۔ ماں آئی لے کر کے بیٹے کو، آپ نے تھوڑا وزن اور بڑھا دیا، اور جب وزن بڑھایا کہا گھر چلا جا، اسی کے ساتھ اگر یہ پتھر ہٹ گیا تو سخت سزا دوں گا۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کھانا کھانا دشوار ہو گیا، پانی پینا دشوار ہو گیا، صرف 3 کلو کا وزن اس کے پیٹ پر باندھ دیا گیا۔ جب شام کو لیٹا تو پیٹ پر اتنا وزن لگنے لگا کہ اس کو نیند نہ آئے، گھبرانے لگا۔ ماں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے امی تو چل کے کہہ دے عمر فاروق اعظم سے کہ وہ میری جو بھی غلطی ہو اسے معاف کر دے، مگر یہ پتھر میرے پیٹ سے ہٹا دے۔ جب ماں صبح کو لے کر کے آئی تھی عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، تب عمر فاروق اعظم نے پتھر کو ہٹاتے ہوئے کہا تھا ارے نادان، تو 3 کلو کا وزن لے کر کے نہیں چل پایا، تجھ سے 1 رات کاٹنا دشوار ہو گیا، تجھ سے 1 رات کاٹنا مشکل ہو گیا، تو کھانا کھانے کے لیے پریشان ہو گیا، تو پانی پینے کے لیے پریشان ہو گیا، ارے تو نے کیسے اپنے بچپن کو فراموش کر دیا کہ تیری ماں تو تیرا بوجھ لے کر کے 9 مہینے تک کیسے رہی ہوگی؟ کیا تو نے اس پر کبھی غور نہیں کیا؟ تیری ماں 9 مہینے تک تجھے لے کر کے کیسے کھانا بناتی ہوگی، کیسے برتن مانجتی ہوگی، کیسے گھر میں جھاڑو لگاتی ہوگی، تیرا بوجھ اٹھا کر کے تیری ماں کیسے شام کو سوتی ہوگی؟ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو ذرا پوچھو تم بھی بیویوں والے ہوگے، تمہارے گھروں میں بھی اولاد ہوگی، ذرا سوچو اس وقت عورت کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اس وقت عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، پوری رات بیچاری بستر پہ کربٹ بدل کر کے گزار دیتی ہے، کبھی پیروں میں درد ہوتا ہے، کبھی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر دوا تیز دے دے تو پورے جسم میں جلن پڑنے لگتی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ جب اس تکلیف میں ماں ہوتی ہے تو اسے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آج تم کہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کیا کیا ہے، آج تم کہتے ہو کہ بوڑھے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تھوڑے سے پیسے کیا آ گئے، تھوڑی سی دولت تیرے پاس کیا آ گئی، تو نے ماں باپ کی قدر و منزلت کو کھو دیا، تو نے ماں باپ کا ادب کرنا بند کر دیا، تو نے ماں باپ کی عزت کرنا بند کر دی۔ یاد رکھو کون سا منہ لے کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے شافع محشر کے سامنے۔ میرے نبی نے تم سے پوچھ لیا کیا تجھے میری حدیث یاد نہیں تھی؟ میں نے فرمایا تھا کہ جو ماں باپ کا چہرہ صبح کو محبت سے دیکھ لے گا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہمارے حافظ و قاری اخلاق صاحب قبلہ اور ہمارے حافظ نسیم صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، بہت دور سے آئے ہیں سید صاحب قبلہ کی محبت میں۔ آپ لوگ ذرا دیکھیں تو صحیح، نگہاسن میں جھنڈی چوراہے سے اتنا لمبا سفر، اور آل رسول کی محبت میں پروردگار اس محبت کو قائم رکھے، پروردگار آل رسول کے صدقے وسیلے سے تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اللہ علم و عمل و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج آپ ہو کہ سید صاحب قبلہ کی آمد بھی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اٹھک بیٹھک کا ماحول قائم کیے ہوئے ہو، کہاں کہاں سے اس ہستی کے دیدار کے لیے لوگ آتے ہیں، کہاں کہاں سے اس شخصیت کے دیدار کے لیے لوگ آتے ہیں۔ بہت بڑی ہستی ہے، جب سید صاحب قبلہ کی آمد ہوگی تب بتاؤں گا کہ حضرت کا تعلق، حضرت کا خاندان کہاں سے ہے، وہ پوری بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ ذرا یہ سن لیں، آج یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ آج باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ آج وہ دکھتی ہوئی رگ پر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، اگر ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا تو قیامت میں میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرات تو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آدمی چیز کی قدر چیز کے نہ ہونے پہ کرتا ہے۔ آج یہ موبائل میرے پاس ہے، اس کی میں کوئی قدر نہیں کرتا، اور جب یہی موبائل گر جائے گا کہیں پر تب مجھے پریشانی ہوگی، تب میں تلاش کرتا پھروں گا کہ کاش میرا موبائل میرے پاس ہوتا تو میں مولانا عرفان کو فون کر لیتا، حاجی سلیمان صاحب کو فون کر لیتا۔ جب تک یہ چیز میرے پاس ہے میں کوئی قدر نہیں کرتا۔ چیز کی قدر چیز کے نہ ہونے پہ کی جاتی ہے۔
ایک بیٹے کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بہت غور سے سننا پیارے مسلمانوں۔ اس کی ماں کی صرف ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ کی وجہ سے لوگ اسے کانی کا بیٹا کہتے تھے، ایک آنکھ کی وجہ سے لوگ اسے کانی کا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے۔ جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا اس اسکول کے بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس اسکول کے بچے اس کی ہنسی بناتے تھے کہ یہ کانی کا بیٹا آ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگا، اپنی ماں سے اندر ہی اندر جلن رکھنے لگا۔ ایک دن ماں اسکول کے اندر آ گئی پوچھنے کے لیے، آپ کے بچے جب امام صاحب کے پاس پڑھتے ہوں گے تو آپ بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دن پوچھنے پہنچ ہی جاتے ہوں گے، امام صاحب میرا بچہ صحیح سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ روزانہ صبح کو آ جاتا ہے کتاب لے کر کے، صحیح سے پڑھ رہا ہے تو امام صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ایسے ہی اس کی ماں پہنچ گئی اسکول پوچھنے کے لیے، میرا بچہ آتا تو بڑے شوق سے ہے، کیا میرا بیٹا صحیح سے پڑھ رہا ہے؟ ٹیچروں نے کہا ہاں بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، اب اپنے ذہن کو قریب کرو۔ جب اتنا کہا بچوں نے جب اس کی ماں کی ایک آنکھ دیکھی تو کہنے لگے ارے یہ کانی آ گئی۔ جب اس طرح سے بچوں نے کہا وہ بچہ بھی وہیں بیٹھا تھا اپنی ماں سے جلنے لگا۔ ایک بچے نے کہا یہ اسی کی تو ماں ہے، اس وجہ سے وہ اور نفرت کرنے لگا اپنی ماں سے۔ اللہ اکبر، جب ماں سے نفرت کرنے لگا تو ایک دن گھر آ کے کہتا ہے امی تم مجھ سے دور کیوں نہیں چلی جاتی؟ تمہاری وجہ سے میں بہت بدنام ہو رہا ہوں، تمہاری وجہ سے میری بے عزتی ہو رہی ہے، تمہاری وجہ سے میری لوگ توہین کرتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اب میں باہر پڑھنے جا رہا ہوں۔ بیٹا باہر پڑھنے جاتا ہے، اس کے بعد میں بہترین تعلیم حاصل کرتا ہے اور جب پڑھ کر کے واپس آیا شادی کر لی، بچے ہو گئے، نوکری بھی لگ گئی، لیکن ماں کے پاس نہیں گیا۔ ماں بیچاری اپنی جھوپڑی میں گزارا کر رہی ہے، دوسروں کے برتن مانج کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا، دوسروں کے گھروں میں جھاڑو لگا کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا، دوسروں کے گھروں میں کھانا جا کر کے بنا کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ اور جب بیٹا پڑھ کر کے واپس آیا اپنا بستر الگ کر لیا، شہر کے اندر رہنے لگا۔ ایک دن ماں پوچھتے پوچھتے چلی گئی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے، اولاد کتنا بھی ظلم کیوں نہ کرے لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ ماں پوچھتے پوچھتے اپنے بیٹے کے دروازے پر پہنچ گئی، دستک دی۔ جب دستک دی تو اندر سے وہی بیٹا دروازہ کھولنے آیا۔ جب دروازہ کھولا تو کہا امی تو یہاں بھی مجھے پریشان کرنے کے لیے آ گئی، کیا میرے بچوں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے؟ تیری ایک آنکھ دیکھیں گے میرے بچے ڈر جائیں گے۔ اس ماں کے دل پہ کیسی بیتی ہوگی جب بیٹے نے اپنے دروازے سے ماں کو للکار دیا ہوگا، اس ماں کو کیسا لگ رہا ہوگا، کتنی باتیں اس ماں کو یاد آ رہی ہوگی، جس کے لیے دوسروں کے گھروں میں برتن مانج کر کے جس کو پڑھایا، دوسروں کے گھروں میں جھاڑو لگا کر کے جس بیٹے کو پڑھایا، جس کی دوسروں کے گھروں کا کھانا بنا کر کے جس بیٹے کو پڑھایا، آج اسی بیٹے نے ماں کو دروازے سے دھتکار دیا۔ ماں آئی لیکن ایک جملہ بول کر کے آئی تھی، بیٹا آج کے بعد تو اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھے گا، آج کی بات تجھے یہ ماں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ ماں آئی اسی صدمے میں بیمار پڑ جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ شخص ادھر سے گزر رہا تھا، کسی نے جب دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ جس عورت کی ایک آنکھ تھی اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سمجھ گیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، چہرہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو پڑوسی نے ایک پرچہ دیا تھا۔ اب مکت پور کے زندہ دل مسلمانوں میری طرف توجہ دو، پڑوسی نے ایک پرچہ دیا اور دینے کے بعد کہا کہ بیٹا تیری ماں نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا میرے جنازے پر آئے تو میرے بیٹے کو یہ